مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بلا تاخیر آج آپ کو جو محمود بھائی کا اور اشفاق بھائی کا رمضان المبارک کے حوالے سے جو کلام ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اگر وہ ریڈی ہے تو چلا دیں۔ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان آیا اشرائے رحمت باری نے تجلی ڈالی اشرائے رحمت باری نے تجلی ڈالی ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان آیا ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان رمضان آیا کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان آیا لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو راضی آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو راضی بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان مغفرت کا یہ ہے عشرہ میری بخشش فرما مغفرت کا ہے یہ عشرہ میری بخشش فرما جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان آیا جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان آیا عشرہ آزادی دوزخ کا ہے کر دے آزاد عشرہ آزادی دوزخ کا ہے کر دے آزاد نعرے دوزخ سے بچانے ماہ رمضان آیا نعرے دوزخ سے بچانے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان رمضان آیا لاج فانی کی تیرے ہاتھ ہے رب کریم لاج فانی کی تیرے ہاتھ ہے رب کریم اس کو ٹھکرایا جہاں نے ماہ رمضان آیا اس کو ٹھکرایا جہاں نے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا جرم و عصیاں کو مٹانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان اے ماہ رمضان آیا جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے رمضان المبارک کا نیا کلام دیکھ لیا حالانکہ غالباً شاید آپ کی فرمائش بھی تھی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے چونکہ یہ پتہ تھا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کو اپنے اس سلسلے میں پہلا ہی یہ کلام دکھا دیا اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سید یوسف موجود ہیں اور وہ سندھی اجرک ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ سے حضور آپ کو ایک تو مرحبا کہوں گا اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سلسلے میں چونکہ آپ آئیں اور تبرکات کا تذکرہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو گزشتہ سلسلوں میں بھی ہم نے اپنا سلسلے میں کچھ ایسے میسیجز ہم نے پڑھے تھے اس میں یہ تھا کہ ان کا جو دلوں کی راحت سلسلہ ہے اس کے اندر بھی انعام نکلا ہے مارچ کے مہینے میں ہمارے سلسلے میں بھی انعام نکلا ہے تو ان کے جو تحفے ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے تو انہیں گھبرانا چاہیے نہیں گھبرانا چاہیے لاک ڈاؤن چل رہا ہے کیا ہے تھوڑی وضاحت کریں گے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ فی الوقت تو پاکستان بھر کے جو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ دنیا بھر کے ہمارے دنیا بھر کے سمجھ لیں لیکن ہم تو صرف پاکستان کی ویورز ہمارے زیادہ ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سروسز وغیرہ ہیں جن کے ذریعے ہم تحفے ان کے بھیجتے ہیں صحیح ہے ایک تو وہ بند ہے پھر وہ کچھ عرصے کے لیے کھلے تھے تو ہم نے کچھ تحفے بھیجے اچھا لاک ڈاؤن کے درمیان لاک ڈاؤن کے درمیان صحیح ہے اب اس میں کئی دکانوں کے ایڈریس ہیں تو
تو یہ وہاں پہنچے دکان بند، دکانیں بند ہوں گی. تو صحیح یہ تحفے پھر ہمارے پاس ریٹرن آ گئے. تو ہم نے سوچا اس کو جمع کر لیتے ہیں. صحیح ہے. دلوں کی راحت پر بھی مدنی مذاکرے رمضان کے ہیں، آپ کے سلسلے کے ہیں، عبدالحبیب بھائی کے ذہنی آزمائش میں سلسلہ، یہ سب جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جیسے حالات مناسب ہوں گے تو انشاءاللہ سب ایک ساتھ ہی روانہ کریں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور میں نے خود بھی عرض کیا تھا، اور آج الحمدللہ سید یوسف کی زبانی ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تحفے کہیں نہیں جاتے، ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ آپ تک یہ پہنچا دیں گے. کچھ آپ کے میسیجز جو ہے وہ اپنا میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل مزید پھر آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھانا ہے. ایک میسیج یہ تھا کہ رمضان میں ٹائم کے ساتھ سیکنڈ بھی چلا دیا جائے، تو سیکنڈ کا ہم انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے عرض کریں گے کہ اگر یہ ممکن ہو. بعض جگہوں پہ ہم آخر میں جیسے افطار کا وقت ہوتا تھا تو ہم نے گزشتہ سالوں میں کچھ مشہور جو شہر ہوتے تھے ان کو الگ سے ہم نومینی کر کے اس کو ان کے غالباً شاید میں نے دیکھا تھا کہ کچھ سیکنڈ وغیرہ بھی چلاتے تھے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کریں گے اگر یہ ممکن ہوا تو ہم سیکنڈ بھی شامل کریں گے. اچھا، ایک میسیج ہے کہ دلوں کی راحت میں میسیج نہیں لیے جاتے. یہ پہلے کا میسیج ہے. اور باپا کے پیر صاحب کیا نعتیں لکھتے ہیں، یہ گزشتہ سلسلے میں بھی آیا تھا، اس سلسلے میں بھی جو ہے نا ہمارے پاس آیا ہوا ہے. بہت ساری نعتوں کے آخر میں ضیائی اگر ان کی نعتیں ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے شائع کی جائیں. اس شریف سے یہ میسیج ہے. تو میں نے جو ابھی سید یوسف سے بھی اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، تو میری معلومات میں بھی یہی ہے کہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے اگر کلام ہیں تو مطلب یوں سمجھے کہ عوام میں اس طریقے سے موجود شاید جو ہے وہ اپنا نہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقت یہ سلسلہ مدینے میں بھی دیکھا جائے گا، تو انشاءاللہ ابھی رابطہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں کہ نہیں ہیں. ہاں، اگر ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ان کے میسیج کے ذریعے ہمارے سامنے آ جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے. اور دوسرا جنہوں نے کہا کہ یہ نعتوں کے آخر میں ضیائی، تو دیکھیں ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی نسبت سے تو ہم اپنے آپ کو جیسے ضیائی بولتے ہیں، جیسے امیر السنت سے ہم مرید ہیں تو وہ امیر السنت عطار ہیں، تو ہم اپنے آپ کو عطاری بولتے ہیں. تو جو بھی سنت ضیائی بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو. جی یعنی ہم اپنے آپ کے عطاری لگاتے ہیں. تو ایسی صورت میں چونکہ ہم عطار کے مرید ہیں تو اس طریقے سے امیر السنت بھی اپنے نام کے آگے جو ضیائی لگاتے ہیں، تو جن کے ناموں کے جو ہے وہ اپنا آخر میں یا اشعار میں ضیائی لگتا ہوگا تو وہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی نسبت سے جو ہے وہ لگاتے ہوں گے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. مدینے سے باپو شریف آپ کا تو ویسے ہی ڈائریکٹ رابطہ ہے آپ کے نانا جان سے، اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ اگر جو ہے وہ جہاں آپ نے کہا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید ہمیں انشاءاللہ عز و جل پیغام مل جائے گا. اچھا، ایک میسیج ہے کہ مدنی خاکے اور کارٹون میں آواز کے لہجے اور آوازوں میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. بہتری کی گنجائش کہاں نہیں ہوتی، بالکل یہاں پر بھی ہے. خاص کر کے پوئمز اور بیک گراؤنڈ تھیم میں ڈبنگ وائس اور ایکسنٹ میں مزید بہتر ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں حادثاتی طور پر شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو نبھانا بھی پڑتا ہے. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے باپو، مطلب تھا کر کے جو ہے وہ مدنی چینل شروع ہو گیا تھا. اسی طرح بہت ساری چیزیں، کڈس مدنی چینل بھی اسی طریقے سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوازمات پورے کرتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل اس پر کام جاری ہے. بچے بھی ہم جو ہے وہ جن کی آواز ایکسنٹ اچھے ہوں ان کو تلاش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ دعا بھی فرمائیں. مزید بہتری کی گنجائش تو کہاں نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے. اور ایک ہمیں میسیج تھا، پچھلے سلسلے میں ہم نے پڑھا بھی تھا، اور ہم نے نیت کی تھی کہ ہم اپنے اس سلسلے میں وہ ضرور دکھائیں گے. کھلے آنکھ میں خلیل بھائی کا اسکن کی الرجی والا، وہ ابھی نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے، لیکن ابھی چلتے ہیں کال کی طرف. نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جس طرح امیر علیہ سنت کی آواز میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، اسی طرح نگران شورا اور حاجی عبید رضا اتاری کی آواز میں بھی کوئی نہ کوئی اذان ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیرا. جہاں تک نگران شورا کی اذان کا تعلق ہے تو اس وقت الحمدللہ یوں سمجھے تقریباً روزانہ ہی نگران شورا اذان دے رہے ہیں. جب ہمارے یہاں پہلے 10 بجے کا سلسلہ تھا جب دلوں کی راحت تھا، لیکن اب چونکہ
مدنی مذاکرے کا آلموسٹ تقریباً آغاز امیر سنت کی آمد کا 11 بجے کے قریب ہوتا ہے، اور کل غالباً امیر سنت نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ 11 بجے انشاءاللہ عز و جل ہم یہ لیا کریں گے، اذان لیا کریں گے. تو اور اس میں نگران شورا کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران شورا الحمدللہ عز و جل وہ بھی اذان دے رہے ہیں باقاعدہ اذان. تو پہلے جو ہے وہ ایک میسیج تھا عبدالحبیب بھائی کی پہلے ریکارڈ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل. بابو آپ مسکرائے کچھ میسیجز دیکھ کے مسکراتے میسیج دیکھ کے مسکراتے رہیں. مطلب سوچتے ہیں کیا عید ٹرانسمیشن میں کڈس مدنی چینل کا کوئی ایک پروگرام ہونا چاہیے، ایک نہیں کئی پروگرام ہونے چاہیے. اس وقت چونکہ سارا فوکس رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن پہ تھا، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت یوں سمجھے کہ آلموسٹ تقریباً ابھی کچھ سلسلے ایسے باقی ہیں جو یوں سمجھے کہ ابھی آپ نے دیکھنے ہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوگا. جو اب تک کی عید یہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن شروع ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے رات ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی تھا، مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی تھا، صبح نگران شورا کا بیان بھی تھا، سلمان بھائی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی تھی. ابھی ہمارے سلسلے کے بعد محسن بھائی کی ٹرانسمیشن بھی ہوگی. تو آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ذہنی آزمائش کیسا لگ رہا ہے، آپ اس میں چینجنگ چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، جو دینا چاہتے ہیں پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی چیزوں کو ہم شامل کریں گے. ابھی ہم کچھ آپ کے مزید میسیجز جو ہے وہ پڑھتا ہوں. ایک میسیج تھا کیا اس سلسلے کا ٹائم بدل گیا ہے؟ یہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اپنا آیا تھا. یہ اس وقت تھا کہ لوگ جمعرات کو جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے تھے تو ٹائم نہیں بدلا، ٹائم وہی تھا، 2:30 بجے ہمارا ہفتے کو ہوتا تھا، اور جمعرات کو ہم نے نیو ٹرانسمیشن جو شروع کی تھی اس میں یہ تھا. لیکن اب چونکہ رمضان المبارک ہے اس میں ہمارا یہ سلسلہ ہفتے کو 2 بجے سے 3 بجے تک کے درمیان ہوا کرے گا. ایک میسیج ہے کہ ابھی براہ راست سلسلہ دیکھ رہا ہوں، پاؤں کا طریقہ دکھا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پاؤں دھونے کا. عرض ہے کہ پورا وضو کا طریقہ دکھا دیں. تو یہ جس وقت ہم آخری یہ جمعرات کو، یہ نہیں اس سے پہلے والی کو، جب ہم نے وضو کا طریقہ دکھایا تھا اس وقت ہمیں یہ میسیج آیا تھا. ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں. تو الحمدللہ ہم پورا وضو کا طریقہ ہم ایپیسوڈ وائز کچھ نہ کچھ گلدستے بنا کر ہم نے اپنے سلسلے میں جو ہے وہ دکھایا تھا. ابھی ہم چلتے ہیں نگران شورا نے ابھی دلوں کی راحت کے آخری جو ایپیسوڈ ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم جو ایک موضوع ہے اس پر گفتگو کی ہے. عبدالحبیب بھائی نے بھی اس میں مدنی پھول دیے تھے. یہ ہے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، گیمز بہت زیادہ کھیلے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس پر لوگوں کو ترغیب دلائی. نگران شورا نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اور پھر اس کے جو ایک یوں سمجھے کہ طبی اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں وہ بھی بیان کیے. بعض پاگل ہو جانے کے واقعات خود ڈاکٹرز نے ہمیں بتائے ہیں کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کھیل کر اس طرح کے عادی ہو رہے ہیں. تو یہ گفتگو ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہمارے پاس کالز کا تانتا بن گیا تھا. SMS کا سلسلہ بھی تھا کہ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے موبائل سے یہ گیمیں ڈیلیٹ کر دی ہیں. تو اس پر الحمدللہ عز و جل ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے نگران شورا کا. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر مزید سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. ایک دل خراش بات پتہ چلی. ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے آج 2 پیشنٹ دیکھے، جوان تھے، مگر دونوں کی عقل چلی گئی تھی. اور عقل جانے کی وجہ یہ بتائی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ دن رات گیم کھیلتے رہے، مسلسل گیم کھیلتے رہے. گیم کھیلتے دونوں نیم پاگل ہو گئے. ایک ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے کہ 6 گھنٹے آن لائن گیم کھیلنے والا 12 سالہ لڑکا یہ انتقال کر گیا، اور مرنے سے پہلے زور سے دھماکہ کر دو کہتا رہا. یعنی دماغ پر اس طرح اس کے اوپر گیم سوار ہو گئی. اچھا، والدین نے گیم کھیلنے سے منع کیا تو 14 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی. کراچی میں گیم کھیلنے سے 2 نوجوان ذہنی مریض بن گئے. اب حیرت والی بات ایک اور سنیں، گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خاتون نے شوہر سے طلاق مانگ لی. یعنی یہ کچھ ملک و بیرون ملک کے واقعات ایک ساتھ چل رہے ہیں. گیم کھیلو اور پیسہ کماؤ. باپ نے بیٹے کو اسکول سے فارغ کروا دیا. کہتے میرا بیٹا آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے جوئے کی لت کا شکار ہو گیا. پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا گھروں کے اندر.
पड़े होते होंगे नौजवान और लड़के इधर अब उधर। ये गेम खेलने की वजह से ना खाने की फिक्र है, गेम खेलते वक्त जो है ना एक जेस्चर आप समझते हैं, बैठने का एक जेस्चर है। अब वो टेढ़ा बैठ के खेल रहा है, तकिया सही नहीं रखा तो उसकी गर्दन रह गई, हाथों में दर्द हो गया है, उनकी कमर में पेन होना शुरू हो गया। जवान लोगों की ये दर्द शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो वही सही कह रहे हैं जो भाई कह रहे हैं कि 5-6 घंटे कंटिन्यू गेमें खेल रहे हैं, और कुछ गेमें तो ऐसी बेहुदा हैं कि उसमें चीखना भी पड़ता है साथ, तो सारे घर वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी वो सोने नहीं दे रहे घर वालों को, सारी रात खेल रहे हैं, तो साथ जो सोया हुआ उसको भी नींद नहीं आ रही। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा गेम का, वरना वो इस वक्त सबसे ज्यादा वही मामले में लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग आपस में 5-6 लोग मिलके खेलते हैं, यानी दोस्त हैं दुनिया में कहीं भी है, वो ऑनलाइन होंगे, और अब वो एक दूसरे से बातें करेंगे उस गेम के दौरान, उसको मार दे, उसको ले ले, उसको तबाह कर दे, वो जो लड़के ने कहा ना धमाका कर दो, तो वो ऐसी बातें ही हो रही होंगी। और यकीन करें कि सारी रात घर वाले परेशान हैं, इवन फजर के बाद भी सुबह 8-9 बजे तक लोग खेल रहे हैं, एडिक्शन है, घर का माहौल तब्दील हुआ है, एडिक्टेड हो गए ना। बिल्कुल एडिक्टेड हो गए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने 2-3 साइड इफेक्ट्स बयान किए, तो अब जैसे कि हमने एक साइड इफेक्ट बयान किया कि तकरीबन यूं गर्दन जो है ना यूं होती है, तो ये जो हिस्सा है ना गर्दन का, यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के और रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पट्ठों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, शोल्डर के इशू शुरू हो जाते हैं, बाजू और कलाई में दर्द शुरू हो जाता है, ये इसमें दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, उंगलियां ना बादों का भी यूं रह जाती हैं, और मैंने गेम खेलते हुए देखा है यूं कर रहे होते हैं। पता मुझे ये समझ नहीं आता कि मोबाइल हिलाने से गेम का क्या ताल्लुक है, करते होंगे क्योंकि मैंने देखे तो हैं ये गेमें खेलते हुए, कभी अपना ज़ाती तजर्बा नहीं है कि ये कैसे मतलब कि इसमें होता है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना कि जो गेम खेल रहे हैं और जो इस तरह मतलब कि मसरूफ़ हो गए हैं, कोरोना क्या बिगाड़ेगा, अल्लाह इससे नजात दिलाए। आप तो अपने आप को खुद ही मतलब कि ज़्यादा बीमारी में डाल रहे हो। ये तो 15-20 दिन के अंदर मतलब इसकी हवाएं और फ़ज़ाएँ जो है ना मुल्कों से जा रही होती हैं, तो आप तो क्या मुसलसल क्या खुदा ना खुदा बीमार हो जाओगे। अच्छा, फिर पता नहीं से फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो रही होगी। अच्छा, जिन मर्दों को आदत होगी और वो शादीशुदा होंगे तो वो भी लगे रहते होंगे, और बीवी बच्चे बेचारे मतलब इंतज़ार करते रहते होंगे कि ये कब वक्त देंगे। इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे, यानी जिनका ना दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। अच्छा, फिर इसमें म्यूज़िक भी होता होगा, म्यूज़िक के बगैर गेम शायद चलती नहीं होगी या बनती नहीं होगी, या उसमें आपको प्लेजर ही नहीं आएगा कि गेम म्यूज़िक ही नहीं है, और म्यूज़िक सुनना वैसे इसकी शरन इजाज़त नहीं है। फिर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गेम्स की सूरत में बेहयाई को प्रोमोट किया जा रहा है, फाशी को प्रोमोट किया जा रहा है, लोग एडल्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो ये सब गेम्स के ज़रिए तबाही फैलाई जा रही है। पहले तो वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को और अपने इन नस्लों को बचाएं, और जो इसमें मुब्तला हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है मेहरबानी करें। मोबाइल में है तो मोबाइल से निकल तो सकती है ना, करना पड़ेगा, फारिग कर दे उसको अपने मोबाइल फ़ोन से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं इसी तरह गेमें डाउनलोड होती होंगी शायद, तो एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाती हैं। ये तो नशे से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, यकीन करें इस वक्त जो कैफियत है ना घरों की, और अल्लाह की पनाह, नशे से ज्यादा खतरनाक है। मुझे आज असल में बरम हुआ है। 2 बच्चे पागल हो जाएं यार, ये 2 पागल डिक्लेयर हो गए, आधे पागल तो लाखों हो गए, हजारों हो गए हैं। नहीं, मैं तो उनका कह रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी 2 पागलों को देख कर आ रहा हूँ, और ये गेम्स खेलने की वजह से हो गए। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा उन्होंने यूं किया होगा। भाई, हर सिगरेट पीने वाला कैंसर का मरीज नहीं बनता, लेकिन सिगरेट से कैंसर तो होता ही नहीं होता। हर पान और गुटखा खाने वाला इसका मुंह का कैंसर नहीं होता, लेकिन मुंह का कैंसर पान और गुटखे से होता है या नहीं होता। गन किसी के पास हो और वो मतलब के ऊंचाई पर खड़ा हो, और ऊंचाई पर खड़ा हो, नीचे मतलब के 500,000 लोग खड़े हुए हैं, और उसकी गन में सिर्फ एक बुलेट है, गोली है, और ऊंचाई से खड़ा होकर कह रहा है कि मैं ऊपर से फायर करूंगा, 1 को लगेगी, 2 को नहीं लगेगी, 1 को लगेगी। अब 1000 आदमी खड़े हैं, बोला यार 1 को लगेगी ना, अपने को थोड़ी लगेगी। चला वही खड़ा रहेगा वो, चला ले, नहीं ना, सारे भागेंगे, भागो, क्यों मेरे को लग गई तो। अब बात समझ में आई कुछ, इसको नहीं हुआ उसको, भाई जिसको हुआ है उसको तो देखो। आंखें चली गई, लोग अंधे हो रहे हैं, कान की सुनवाई हेयरिंग कम हो रही है। अच्छा, नींद नहीं आ रही, अक्ल कम हो गई है, सोचने की सलाहियत कम हो गई है। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा गेम के हवाले से निगरानी शूरा का
اچھا یہ گفتگو نا کافی لمبی ہوئی تھی, ہم نے اس کے 3 مدنی گلدستے بنائے ہیں, ایک یہ ہے, اس کے بعد 2 اور مدنی گلدستے انشاءاللہ عز و جل, وہ بھی وقتاً فوقتاً. جو آپ نے بھی گلدستہ چلایا نا ہم نے, اس پر مجھے میسج آیا سیف اللہ عارف بھائی کا, کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں نے یہ سلسلہ دیکھ کر میں نے بھی اپنے گیم ڈیلیٹ کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جن کے موبائلوں میں گیمز ہوں, تو میں بھی پاسبل کہ ہمیں بھی اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہماری بھی الحمدللہ عز و جل حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ لوگ الحمدللہ سنتے ہیں, مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ایک میسیج تھا کہ مفتی جمیل صاحب سے سوال ہوا کہ اسلامی بہنیں کیسے نماز پڑھیں یہ جمادی الاولیٰ کے اندر. دیکھیں ہمیں اس طرح کے اور بھی میسیجز آتے ہیں جس میں آپ ہمیں مطلب نہ ایپیسوڈ بیان کرتے ہیں, نہ یوں سمجھے کہ کوئی ایسا ہنٹ دیتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو. تو اس طرح اور بھی چیزیں آپ ہم سے مانگتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح ڈھونڈنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے بھوسے کے ڈھیر میں آپ اگر سوئی تلاش کریں تو سوئی تلاش کرنا سید صاحب کیا کہتے ہیں, کیا مثال ہے آپ کی. ہاں بھوسا آپ نے دیکھا ہے نا, وہ گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا وہ بھوسے کے ڈھیر ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ سوئی اس کے اندر ڈال دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا. تو اسی طریقے سے بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مدری چینل والے ہیں, مدری چینل پہ سلسلے, تو جو آپ کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا مطلب یوں سمجھے کہ ہم کمپیوٹر ہیں اور سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے اور آپ جو بولیں گے ہم ڈالیں گے تو وہ آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیں باقاعدہ ایپیسوڈ بیان کیا کریں, دن بیان کر دیا کریں, تاریخ بیان کر دیا کریں, تو الحمدللہ عز و جل یوں ہمارے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کالز کچھ ہیں تو وہ چلا دیں, ورنہ میں مزید کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں. کالز. عبداللہ خالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں, رمضان شریف مبارک ہو. پچھلے دنوں بہت ہی پیارا سلسلہ چلتا رہا, دلوں کی راحت, انتہائی سرور آیا مرشد کے ماضی کے واقعات سن کے. تو ایک عرض ہے مدنی چینل کی جو آپ کی مجلس ہے, جو امیر السنت کے ذاتی واقعات یہاں پر بیان کیے گئے, اگر ہو سکے تو ان کو پروگرام بنا کر میموری کارڈ دیا جائے تاکہ ہم بھی ان کو سننے میں کامیاب ہو جائیں. باپو آپ مسکرائے تھے, کیا آپ ان کو جانتے ہیں عبدالخالق؟ عبدالخالق بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ سفر مدینہ میں ساتھ رہے ہیں. اچھا الحمدللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا میں عرض کروں گا عبدالخالق, وہی عبدالخالق بھائی ہیں جو بھی ذہنی آزمائش میں والد اور بیٹا, باپ بیٹا دونوں ایک ساتھ ہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھا جب میرے کو بھی اب یاد آ گیا. اچھا یہ عرض کروں گا امیر سنت کی ان چیزوں کے حوالے سے, اس میں یوں سمجھے کہ آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ یا یوں سمجھے کہ اس کا جو ایک آپریشنل ورک ہے وہ ہمارے اماد بھائی کے پاس ہے الحمدللہ عز و جل. یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور امیر سنت کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ چیزیں ڈلتی ہیں, مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل چلتی ہیں. تو مشورہ آپ کا اچھا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ الحمدللہ یہ ان کے شعبے میں ضرور کام ہو رہا ہوگا. ایک میسیج ہے, ناقص مشورہ ہے کہ سلمان بھائی اپنے پروگرام ماہنامہ فیضان مدینہ کے ساتھ ہفتہ وار رسالہ بھی ٹیبل پر رکھیں. بالکل اچھا مشورہ ہے, انشاءاللہ سلمان بھائی کو بھی دیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے اگر اس ڈائسس پر ماہنامہ فیضان مدینہ اور ہفتہ وار رسالہ اگر رکھا جائے آئندہ سلسلوں میں تو الحمدللہ عز و جل یہ فائدہ ہوگا. اچھا میسیج آیا ابھی الحمدللہ اسی دوران کہ محمد امان بھائی ہیں, جی یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے بھی ہاتھوں سارے گیم ڈیلیٹ کر دیے ہیں. کیا بات ہے, کیا بلال بھائی کا میسیج آیا کہ الحمدللہ میں نے بھی سارے گیم ہاتھوں ڈیلیٹ. بہت شکریہ بلال بھائی, بہت شکریہ. دیکھیں یہ لائیو تو جب ہونا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ. یہ اب دیکھیں گے جب یہ گلدستہ چل رہا ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ برکتیں الحمدللہ عز و جل ہمیں مل رہی ہیں. اچھا میسیج ہے کہ 29 رمضان المبارک کو نعت خوانوں سے مدنی کسوٹی ہوئی تھی, تو ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے, آپ کو 29 رمضان کی پڑ گئی ہے. آپ کی مراد غالباً شاید یہ پچھلا 29 رمضان ہوگا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ مدنی کسوٹی ہم تیار کر کے لے کر آئیں. اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج ہے کہ ایک سلسلے میں نعت خوانوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے, وہ کسی نے سن کر عبدالحبیب بھائی کے ذریعے سے اس نعت خواہ کو مدینے کا ٹکٹ دیا تھا, تو وہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا باپو سید یوسف سے عرض کروں گا کہ آپ کے ذہن میں ہے اس طرح کا کوئی کہ کسی جگہ پر نعت خوانوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے تو کسی نے وہ سنے تھے اور نعت خوان کو ٹکٹ وغیرہ, کیونکہ اس طرح کے کچھ واقعات مختلف ہوئے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ اسپیسیفک کس واقعے کی جو ہے طرف اشارہ ہے. اگر ہمیں
آپ کی طرف سے یہ مل جائے فلاں سلسلہ تھا، مطلب مثال طور پر ذہنی آزمائش تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ تھا، تو بھی شاید جو ہے وہ ڈھونڈنے میں کچھ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ جو ہمیں خلیل بھائی کا ایک مدنی گلدستہ تیار کرنے کا کہا تھا الرجی کے حوالے سے، تو الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے اسکن کی الرجی کے حوالے سے تو وہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی کہ ہم اس سلسلے میں دکھائیں گے، الحمدللہ وہ ہمارے پاس تیار ہے۔ آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ خارش کے حوالے سے علاج پوچھا ہے، اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں صرف 2 چیزیں آپ جڑی بوٹیاں لے کر اس کا صفوف بنا کر یعنی پاؤڈر بنا کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل خارش میں الرجی میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں لینی ہے۔ تخم بابچی، یہ بالکل کالے کالے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے 60 گرام لینے ہیں، اور دوسری چیز ہے چوب چینی، چوب چینی یہ 25 گرام لینی ہے۔ دونوں چیزوں کو باریک پیس لیا جائے اور صبح اور شام آدھی چمچ استعمال کی جائے، تقریباً 6 گرام اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی خارش کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ جو بھی خارش کے یا جنہیں جلدی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے جو بڑے کا گوشت ہوتا ہے، جیسے بھینس وغیرہ کا جو بڑا گوشت ہوتا ہے یہ منع ہے، اور اسی طرح سے کلیجی، پائے، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، اور اس مدنی گلدستے سے پہلے ایک مدنی گلدستہ بھی چلا تھا، اس پر ابھی اس مدنی گلدستے کے دوران سید یوسف نے مجھے ایک میسج پڑھ کے بتایا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ آن ایئر پڑھ دیں، اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مدنی گلدستہ دکھا کر میری بے عزتی کروا دی، آج سے میں کبھی بھی زیادہ موبائل استعمال نہیں کروں گا۔ اب بے عزتی کیوں، یہ سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ یہ 2 چیزیں، ایک تو اچھی یہ ہمیں نیت لگی ہے الحمدللہ کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ موبائل استعمال نہیں کروں گا، حالانکہ انہوں نے اپنا نام وغیرہ سب کچھ بیان کیا ہے، لیکن ہم وہ اس کو جو ہے نا سینسر کر رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو واقعی بے عزتی ہوئی ہو تو بیچارے کی اور زیادہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ شاید مجھے لگتا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ مدنی گلدستہ چلا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ گھر والے اپنے بعض بچوں کی وجہ سے جو اس طریقے سے گیمز کھیلتے ہوں گے وہ پریشان ہوتے ہوں گے، تو اب جب یہ مدنی گلدستہ چلا ہوگا یا اس دن بھی جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی تو گھر والے جو ہے نا وہ باقاعدہ مطلب ٹونٹ کرتے ہیں، سنا دیکھا یہ بول رہے ہیں اور کھیلتے رہتے ہو، یہ کرتے رہتے ہو۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب مدنی چینل سمجھا رہا ہو تو پھر آپ نہ سمجھایا کریں، کیونکہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر مبلغین، امیر سنت، نگران شورا کا ایک اپنا انداز ہے، تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات ایسا بھی جیسے سننے میں آیا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب نگران شورا کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے گھر کے حوالے سے، تو کبھی اگر وہ میاں شوہر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سننے میں ایسے بھی آیا ہے کہ یعنی بیویاں اس وقت شوہروں کو جو ہے وہ اپنا سید صاحب کہہ رہی ہوتی ہے سنو سنو سنو، اس طرح کی جو ہے وہ اپنا چیز مطلب فائدے کم نقصان زیادہ ہے جی، کیونکہ یہ پھر بندہ اڑی پر آ جائے نا، اڑی بازی پہ کہ یہ مجھے مطلب میری بے عزتی کروانے کے لیے مجھے ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں، تو وہ پھر اگر کبھی اچھی چیزیں بھی آ رہی ہوتی نا تو پھر وہ اس سے مائنس نہیں جو ہے وہ اپنا چلاتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، تو جب مدنی چینل سمجھا رہا ہو تو آپ پھر نہ سمجھائیں، بس صرف مدنی چینل آپ دکھائیں۔ اور اس وقت ہم چلیں گے ایک سندھی کلام کی ہمیں فرمائش آئی تھی، جو بلکہ سندھی کلام سے پہلے ہم ایک مدنی کسوٹی کی طرف چلتے ہیں، اور مدنی کسوٹی جو سید یوسف ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے بابو، آپ گھبرائے نہ، لیکن جو مدنی کسوٹی ہے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اس میں آپ ضرور موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک کسوٹی اور بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن وہ نہیں ہو پائے گی، وہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ اب مدنی کسوٹی تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جناب، کیا آپ کی مرادی شے جو ہے وہ انسان ہے؟ جی انسان ہے، نعم نعم۔ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ ظاہری حیات سے متصف ہیں، نعم۔ اچھا جناب، کیا وہ باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے؟ باب المدینہ کراچی سے، باب المدینہ کراچی سے تعلق، مدینہ سے کس کا تعلق نہیں ہے، مرشد کا شہر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مل کے ایسے ہی ہو گئے، دیکھیں آپ تھوڑی دیر پہلے ہمارے تھے، پہلے چلیں باب المدینہ میں ان کی رہائش ہے۔ نعم ٹھیک ہے، اچھا جناب، دعوت اسلامی سے تعلق ہے؟ دعوت اسلامی سے تعلق ہے، ہر عاشق رسول کا۔
चलो भाई अशफाक भाई आ गए ना, मुश्किल और हो गई कसौटी मतलब जिसको बाकायदा दावत इस्लामी वाला कहा जाता है। नाम अच्छा जनाब 4 हो गए। क्या वो कोई रुकने शुरा है? 4 सवाल हो गए ना, 5वां सवाल है रुकने शुरा ला। ये शुरा नहीं है। क्या वो उनकी वजह शोहरत नात खानी है, नातख्वा है वो? जी जी उनके वजह शोहरत नातख्वां भी है। अच्छा वो मदनी भी हैं? मदनी तो वैसे मदीने से ताल्लुक सबका, तो सब मदनी तो हैं। हाँ, लेकिन जो मदनी आप हैं और जो मदनी बन रहे हैं आप, और अशफाक भाई भी मदनी हैं जो जामिअतुल मदीना से पढ़े हुए हैं। जी जी नाम। चलो मदनी चैनल के नात खां बहुत सारे मदनी हैं माशाल्लाह। नहीं फिक्र ना करें, मुझे पता है इंशाल्लाह। कितने हो गए सवाल? अच्छा नात ख्वां भी हैं और मदनी भी हैं। मदनी चैनल पर किसी सिलसिले की मेजबानी भी करते हैं? ये तो हमें पता था। नहीं भाई, मदनी चैनल पे नात खां और भी हैं जो सिलसिले की मेजबानी करते हैं। शायद हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो ना हो। नहीं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी मेरे सवाल बाकी हैं इंशाल्लाह जनाब। नाम। ठीक है। अच्छा अब सलमान मदनी हो गए और अशफाक मदनी हो गए, ठीक है। और कोई मदनी नातख्वां, क्योंकि आपने शोहरत नातख्वानी भी कहा है, क्या वो इस वक्त हमारे एक और भी हैं सिलसिले में मौजूद हैं? देखें आप सिलसिले में, नहीं अपनी बाईं तरफ देख ले पहले आप, दिल की तरफ। नाम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे हर दिल अजीज मुबल्लिग दावत इस्लामी अशफाक मदनी के बारे में आपने पूछा है। ये मैं बताऊं आपको, बताया इन्होंने, इशारा इन्होंने दिया है। क्यों? इन्होंने जब माइक हटाया ना, हाँ। उस वक्त ही आप समझ गए कि अपने बारे में बताना नहीं चाह रहे। मैं क्या समझता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे फिक्रे क्या है, वो सारी फिक्रे आपको क्यों है भाई मैं पहुंच गया, ये काफी नहीं है जनाब। आपका जवाब दुरुस्त है। जी बदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा सैयद यूसुफ आप हमारे अब्दुल हबीब भाई के साथ इस तरह जो है वो करते थे। ज़हनी आजमाइश में सीज़न 11 में भी आपने किया, ये गालिब मुशाहिद उससे पहले का है। माशाल्लाह अब्दुल हबीब की ज़्यादा हिमायती, तो इंशाल्लाह आपकी तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। तो नहीं हमारी तरफ तो आते, लेकिन मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। हमें एक मैसेज मौसूल हुआ है जो मैंने अर्ज़ की थी कि एक नातख्वां जिनको अशार पढ़ने पर टिकट मिला था, तो एक मुझे मैसेज मौसूल हुआ, मुझे नहीं पता कौन है। वो ये है कि वो नात के अशार जिस के मदीने शरीफ के टिकट मिला था, वो पढ़ने वाले यूसुफ भाई थे शाहिद। तो उन्होंने शाहिद कहा, तो मैंने कंफर्म कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहे हैं कि निगरान शूरा का एक सिलसिला था, उसमें इन्होंने ये कलाम पढ़ा था। तो अगले दिन वो ईद की ट्रांसमिशन का सिलसिला चल रहा था, तो अगले दिन ज़हनी आजमाइश मगरिब से इशा के दरमियान हुआ करता था, तो उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तरकीब बनी थी। तो मैंने अर्ज़ किया सैयद यूसुफ से कि वो 2 अशार जो आपने वहाँ पढ़े थे, यहाँ पर भी जो है वो अपना मदनी चैनल के नाज़रीन को भी सुना दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके आने का फ़ायदा हो जाएगा। माइक आ जाता है फिर इंशाल्लाह सुनाते हैं। अच्छा माइक जो है वो आ जाए, लेकिन अगर माइक वैसे आपके पास लगा हुआ है इस पे भी तो चल जाएगा काम। हमारे यहाँ इको वगैरह की तरकीब करवा लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हैं हम, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दियार पाक की दीवार चूमने आए। इसी बहाने से दीदार यार कर लेंगे, हजार शौक से जानी को प्यार कर लेंगे। अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش کا وقت کیا ہے؟ ذہنی آزمائش رات کو مدنی مذاکرے کے یوں سمجھے کہ بعد یاد خدا و مصطفیٰ سلسلہ، اور اس کے بعد 3 بجے جو ہے نا یہ ذہنی آزمائش شروع ہوتا ہے، تو کم و بیش یہ 4:15 اور 4:30 بجے کے درمیان تک چلتا ہے. ایک میسیج ہے، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کا. میسیج ہے، اولاد کی تربیت سلسلہ ہفتے میں ایک بار چلتا ہے، وہ کبھی چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا. پورا ہفتہ ہم انتظار کرتے ہیں اور جب نہیں چلتا تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. تو غصہ نہ کیجیے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی معلومات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں نہیں چلتا اور ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے. جانشین اور اشفاق بھائی کے ساتھ اشعار کی تکرار یہ 29 شعبان کو ہوئی تھی، وہ دکھا دیں انشاءاللہ. آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو ہم اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے. ایک میسیج ہے کہ اس بدھ کو جو رات 8 بجے امیر سنت کی آواز اور مناظر کے مکسنگ کے ساتھ جو یہ سلسلہ چلایا تھا، اس کے ہر ایپیسوڈ کو مدنی چینل کی یوٹیوب پر اپلوڈ کریں. اچھا، اگر میری مراد میں صحیح سمجھ سکا ہوں تو یہ امیر سنت کا جو مختلف مناظر کے ساتھ آواز وغیرہ جو ہے نا، یہ پرانے بیانات ہیں جو اس طریقے سے چلائے جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ عز و جل جو امیر سنت کی جو ویب سائٹ ہے، یہ ابھی انشاءاللہ ہمارے MCR کے اسلامی بھائی اس کو لگا بھی دیں گے. تو آپ یہ www.ilyasqadri.com آپ اس پر چلے جائیں. انشاءاللہ عز و جل امیر سنت سے متعلقہ جتنا مواد جو ہے اس کا کافی حد تک الحمدللہ عز و جل یہ یہاں پر ڈالا جا چکا ہے. اس میں آڈیو کلام وغیرہ بیانات وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملیں گی. میسیج ہے، استاد آصف اقبال صاحب جو مدنی مذاکرے میں آتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پاک پتن سے یہ وہ ہے، تو وہ الحمدللہ عز و جل اپنے گھر پر ہیں، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے اور مدنی مذاکرے میں ہمارے یہاں جو سوشل ڈسٹنس کا معاملہ ہے، تو اس لیے وہ یوں سمجھے گھر سے ہی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم مدنی مذاکرے میں کچھ مزید جو ہے وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم مختلف جگہوں سے مبلغین دعوت اسلامی کو، اراکین شورا کو مدنی کسوٹیوں میں لیتے ہیں، تو آج سے یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ جو ہمارے ساتھ مدنی مذاکروں میں یہاں ہوا کرتے تھے اور مبلغین اراکین شورا، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم انشاءاللہ ہم جو نیٹ کے ذریعے سے ان کو مدنی مذاکرے میں دکھانے کی کوشش کر سکیں. ابھی ہم چلتے ہیں ایک عدد سندھی کلام جو ہے وہ ہمیں فرمائش آئی تھی، پہلے بھی چلا چکے تھے، بھلی کرے آیا، ہاں بھلی کرے آیا، وہ سنتے ہیں. بلی کرے آیا، بلی کرے آیا، او بلی کرے آیا، بلی کرے آیا، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب گایو. 12 ربیع الاول بلن بلارو آ، پیدا کیو اللہ پہنچو محبوبہ پیارو آ، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب گایو. سب ہی مناؤ جشن ولادت، جشن ولادت، سب ہی مناؤ جشن ولادت، جشن ولادت. مولا اساں تے کئی عنایت، کئی عنایت، مولا اساں تے کئی عنایت، کئی عنایت. او امت لئی او انعام، سب نبیان جو امام، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، سلے علی سب. سید یوسف ہمیں بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ہمارے سلسلے میں آئے تھے اس وقت یہ چلا تھا، کافی عرصہ ہو گیا سندھی کلام، لیکن چونکہ ہمیں فرمائش تھی تو ہم نے چلا دیا. کچھ کالز اگر ہیں تو سلسلے میں شامل کریں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں.
میرا نام محمد احمد طفیل ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ فیضان امیر اہل سنت پر کوئی مدنی گلدستہ دکھا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ فیضان امیر علیہ سنت پر گلدستہ دکھا دیں۔ یہ امیر سنت کا فیضان، مدنی چینل، ساری چیزیں یہ امیر سنت کا جب فیضان مدنی ہی چینل کھولیں امیر علیہ سنت کا فیضان ہی چل رہا ہے۔ صحیح۔ مسجد کالز۔ فرمائش ہے کہ سفر ہمارا ہو مدینے کا سرکار، محمود بھائی کی آواز میں سنا دیں۔ یہ پہلے ہم چلا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل پھر اس کو دوبارہ ہم لے لیں گے اپنے سلسلے میں۔ جام نگر سے سگے عطار و محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام آپ کا مدنی چینل جاری و ساری ہے۔ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اگر ہو سکے تو آصف بھائی کی آواز کے اندر سنا دیجیے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ انہوں نے خود ہی سنا دیا ہے۔ اچھا، ایک جو ہم نے آپ کو ہمارے سلسلے میں میسیج بھی آیا تھا آج سے کافی عرصہ پہلے کہ ایسا ایک سلسلہ کریں کہ جس کے اندر بچی ہی ہوسٹ ہو اور اس میں بچیاں ہی ہوں جو یہ پرفارم کریں، تو الحمدللہ عز و جل اس طرز پر ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں شام کو غالباً 5 بجے کے بعد سے جو ہے وہ اپنا آئے گا۔ کڈس کا جو ٹائم ہے، کڈس کا ایک ٹائم یہ ہے، اور ایک غالباً 9 سوا 9 بجے جو مدنی خبریں ختم ہونے کے بعد سے لے کر نگران شورا کے 10:15 بجے آنے تک یہ کڈس کا ٹائم ہے۔ تو یہ 2 ٹائم ہے، تو اس میں ایک ہے مریم کی باتیں، تو ان کا ہمارے پاس ایک تشہیری پرومو ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام مریم ہے، تمام بچوں سے اس پورے رمضان بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور میرے ساتھ یہ سب بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینا چاہتی ہیں۔ کنیز فاطمہ سے باتیں، ذکر صحابیات اور رمضان کلاس، ہیلدی فوڈز، فزیکل ایکٹیویٹیز، ہم بچوں کی محفل میلاد اور دعائے رحمت بچوں کو بتائیں گے رمضان میں کرنے کی کچھ اچھی باتیں، تو دیکھنا نہ بھولیے اس ماہ رمضان مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔ تو اپنے ٹائم بتا دیا، دارالفتہ کی ٹائمنگ رمضان میں کیا ہوگی یہ بتا دیں۔ دارالفتہ علیہ سنت جو ہے وہ 2 بجے ہے، اور یہ مختلف دنوں میں ہے۔ پیر کے دن ہے، اور غالباً بدھ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے وہ دیا جائے۔ پیر کے دن 2 بجے اور بدھ کے دن جو ہے 2 بجے۔ ایک بات اور ایک مسئلہ SMS آیا ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ حضور نگران شورا کا اسٹوڈیو کلام کب تشریف لائے گا؟ بڑی بے چینی شورا کا اسٹوڈیو کلام اسٹوڈیو چل ہی رہا ہے۔ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ نگران شورا سے ہم نے تو عرض کر دی تھی، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں ہوں، میں نے کلام پڑھا، وہ اسٹوڈیو کلام بہرحال ہو گیا۔ تو اب سلسلے کا وقت چونکہ رمضان المبارک میں ہمارا 2 سے 3 ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد 3 بجے ان کی ٹرانسمیشن ہوگی ہمارے محسن بھائی کی، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو ہم اسکرین پر نہیں، پہلے اس سے پہلے قرآن اندازی سید صاحب قرآن اندازی کے لیے وہ باؤل لے کر آ جائیں اور سید صاحب کے پاس پیش کر دیں، اور آج کی قرآن اندازی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو آج کا جی بابو تشریف لائیں، ابو ہلال ہیں، ہاں یہ ناظرین کو دکھائیں فل ہلا کر، ایسے ہی لیں جیسے ذہنی آزمائش میں لگتا ہے۔ جی ذہنی آزمائش میں، تاکہ کسی کو کوئی وسوسہ نہ ہو، اور یہ نکال لیا ہے۔ بتائیں گے تحفہ جائے گا پنجاب، تحفہ پنجاب کا شہر ہے خانیوال، اور خانیوال میں رہنے والے ہیں محمد نصیر اتاری۔ محمد نصیر بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے جو SMS ہیں جو ہمارے فرمائشیں کی گئی ہیں انشاءاللہ ان کو تیار کر کے آئندہ جو ہفتہ ہے اس کو 2 بجے انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔